الرحمن الرحيم أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون۔ پچھلی آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کے متعلق بیان فرمایا جو اللہ تعالی کے دین سے لوگوں کو روکتے ہیں اور دین میں شکوک و شبہات پھیلاتے ہیں۔ ظاہر بات ہے جب دین میں شکوک و شبہات پھیلائیں گے تو لوگ بدگمان ہوں گے، ویسے بھی روکتے ہیں لوگوں کو دین کی طرف نہ جائیں اور پھر شکوک و شبہات بھی پھیلاتے ہیں۔ اس سے ان لوگوں کو بھی بچنا چاہیے۔ ایک تو شکوک و شبہات پھیلانے والے بھی دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں معاند، دین کے دشمن ہوتے ہیں، وہ شکوک و شبہات پھیلاتے ہیں دین سے لوگوں کو بدظن بدگمان کرنے کے لیے، ایسی باتیں پھیلائیں گے، مشہور کریں گے تاکہ لوگ جو ہیں وہ دین سے باغی ہو جائیں، دین سے متنفر ہو جائیں۔ اور دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہوتے تو اپنے ہیں لیکن یعنی کہ احمق خیر خواہ کہہ لیں ان کو، ہیں احمق خیر خواہ، بیوقوف خیر خواہ، ہے تو خیر خواہ لیکن ہے بیوقوف۔ جی جیسے کہتے ہیں کسی بیوقوف کے ساتھ دوستی لگائی جائے۔ میں یہاں پہ ایک لطیفہ سناتا ہوں آپ کو۔ ہم پڑھتے تھے کریمہ سعدی، فارسی کی پہلی کتاب ہے، پہلا رسالہ ہے حضرت شیخ سعدی رحمہ اللہ کا، وہ پڑھتے تھے تو اس میں ایک شعر آیا، بیوقوف کے ساتھ یاری نہ لگانا، کبھی بھی بیوقوف کے ساتھ دوستی نہ لگانا۔ تو استاد صاحب نے پوچھا کہ یہ بیوقوف کے ساتھ دوستی لگانے سے شیخ سعدی کیوں منع کر رہے ہیں؟ تو مجھ سے پوچھا استاد صاحب نے، میں نے کہا استاد جی اس لیے کہ اگر کوئی دانا بندہ ہوگا، سیاںا سمجھدار ہوگا، اس کے ساتھ آپ کہیں جا رہے ہیں، کسی کے ساتھ لڑائی بن گئی تو یہ لڑائی میں آپ کی مدد کرے گا، سیاںا بندہ سمجھدار جو ہے وہ آپ کی مدد کرے گا، یا بچائے گا آپ کو، یا اگلوں کو دوسرے جو ہیں ان کو دو چار لگا دے گا، کچھ نہ کچھ تو فائدہ ہوگا اس کا۔ اگر بیوقوف ہوگا تو وہ لڑائی کے دوران وہ آپ کے ہاتھ پکڑ لے گا، ہیں جی، وہ آپ کے ہاتھ پکڑے گا، وہ اوپر سے مارتے رہیں گے۔ تو اس طرح کر کے بیوقوف دوست جو ہے وہ اپنی طرف سے خیر خواہی کر رہا ہوگا، میں اپنے دوست کے ہاتھ پکڑ لیے ہیں، لڑائی بڑھنے نہیں دی، اور اتنی دیر میں وہ مرمت کر جائیں گے، ہیں۔ تو اس لیے بیوقوف جو دوست ہوتے ہیں بعض اوقات وہ دشمن سے بھی زیادہ نقصان کرتے ہیں، یہ ذہن میں رہے مسئلہ۔ اس لیے شیخ سعدی رحمہ اللہ کا ہی فرمان ہے، وہ فرماتے ہیں کہ بیوقوف دوست سے نا دانا دشمن بہتر ہے، بیوقوف دوست سے دانا دشمن بہتر ہے، کہ کیونکہ دانا دشمن جو ہوگا وہ خواہ مخواہ کا آپ کا نقصان نہیں کرے گا، نقصان کرے گا بھی تو اتنا کرے گا جتنا بنتا ہوگا۔ خیر خواہ بیوقوف جو ہے وہ آپ کا وہ نقصان کرے گا کہ آپ جو ہے نا اس نقصان کو سنبھال نہیں پائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے، اس وقت اسلام کو، یہ میں ایسے بات کروں، اسلام کو غالب کرنے کے لیے، لوگوں کی اصلاح کے لیے، لوگوں کو راہ ہدایت پر لگانے کے لیے تین طرح کے طبقے جو ہے نا وہ کام کرتے ہیں ہمیشہ، یہ ذہن میں رہے مسئلہ۔ تین طرح کے طبقے، پہلا طبقہ حکمرانوں کا، دوسرے نمبر پر علماء کا، تیسرے نمبر پر صوفیاء کا۔ یہ تین طبقے جو ہیں ہمیشہ آپ دیکھ لیں جب بھی اسلام کی حکومت غالب رہی ہے ان تین بندوں کی وجہ سے رہی ہے۔ ان تین میں سے کوئی ایک بھی بگڑ جائے نا تو کام خراب ہی رہا ہے، تو کام خراب ہوا ہے، حکمران بگڑ گئے تو معاملات سارے کے سارے خراب ہو گئے۔ ان تین طبقوں کا دین کے غلبے کے لیے ان کی اصلاح ضروری ہے، ان کا سدھرنا ضروری ہے، وگرنہ یہی تین طبقے جو ہیں یہ بگڑ جائیں، یہ احمق بن جائیں، بیوقوف بن جائیں، تو پھر حالات اور معاملات جو ہیں وہ سنبھالے بھی نہیں جائیں گے، سنبھالنے سے بھی نہیں سنبھلیں گے، سدھارنے سے بھی نہیں سدھریں گے۔ آپ دیکھیں اس وقت جو ہے تقریباً مولوی بھی وہ دنائی والا کام نہیں کر رہے، اپنے احمق پن کا ثبوت دے رہے ہیں۔ وہ کیسے جی؟ آپ بھی سوچیں گے کیسے بھائی؟ دیکھیں پوری دنیا کے اہل اسلام کے معاملات کا حل جو ہے وہ کس چیز میں پوشیدہ ہے؟ وہ ہے خلافت میں۔ کس میں ہے؟ خلافت میں۔
اور سارے کے سارے مولوی جو ہیں وہ جٹے ہوئے کن مسائل میں؟ چھوٹے چھوٹے مسائل کو لے کے ان پہ مناظرے ہو رہے ہیں، انہیں پہ مقابلہ بازی ہو رہی ہے، انہیں پہ کتابیں لکھی جا رہی ہیں، انہیں پہ تقریریں ہو رہی ہیں، انہیں پہ چیلنج ہو رہے ہیں۔ جبکہ جو چیز ہمارے مسائل، ابھی یہی مناظرے کو ہی دیکھ رہے ہیں آپ، یار بدعقیدہ لوگوں کو دیکھ لیں، بد فہم لوگوں کو دیکھ لیں، ان کا وجود کیوں ہے؟ یہ کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں؟ آخر ہر آئے دن دین پر حملہ کرنے کے لیے یہ لوگ، بے دین لوگ کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں؟ اس کا حل بھی خلافت ہی ہے۔ خلیفے کا کام کیا ہے؟ یہ جو بے دین حکمران ہوتے ہیں ان کا کام یہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے لڑتے رہیں، آپس میں لڑیں گے، ان کی توجہ ہماری طرف نہیں ہوگی۔ جس طرح باہر کی حکومتیں کہتی ہیں پاکستانی آپس میں لڑتے رہیں، ان کی توجہ جو ہے نا پاکستانیوں کی ہماری طرف نہ ہو، کہیں یہ نہ ہو کہ اپنا حق لینے کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ ہمارے حکمران بھی یہی چاہتے ہیں کہ مولوی آپس میں گتھم گتھا رہیں، کہیں یہ نہ ہو کہ ہم سے حق مانگنا شروع کر دیں۔ اس لیے ہر بڑی حکومت جو ہے ان کی خواہش ہوتی ہے کہ نیچے لڑائی رہے، نیچے لڑائی رہے، ہلچل مچی رہے، ادھر ادھر ایک دوسرے کی دھینگا مشتی چلتی رہے، تاکہ ان کو سکون کے ساتھ حکومت کرنے کا موقع میسر رہے۔ تو ان کا جو ہے اب اس کا حل، مناظرے کا حل جو وہ خلافت کیسے ہے؟ اس کا حل بڑا ہی آسان ہے۔ خلیفوں نے ایسے ہی کیا تھا، جی بلاتے تھے ان کو، جس نے بھی کھڑے ہو کے کوئی دعویٰ کیا خلاف اسلام اس کو بھی بلایا، علماء اسلام کو بھی بلایا، آؤ جی بیٹھو ادھر مناظرہ کرو میرے سامنے۔ خلیفے نے اپنے سامنے ان کا مناظرہ کروا دیا۔ جب دیکھا جناب باطل جو ہے وہ دم دبا کے بھاگ رہا ہے، باطل جو ہے اس کے پاس جواب کوئی نہیں، تو خلیفے نے پکڑ کے ان کا علاج کر دیا، اسی وقت علاج کر دیا، فتنہ دفن ہو گیا اسی وقت۔ خلافت خلیفہ موجود ہو تو فتنہ جو ہے وہ کبھی بھی یوٹیوب بنا کے بدماشیاں نہیں پھیلاتا ہے جی۔ اس کی اکیڈمی میں ہر اتوار کو 1500 2000 بندہ کبھی بھی جمع نہیں ہوتا جب خلیفہ موجود ہو، تو ایک لمحے کے لیے بھی اس کو نہیں چھوڑا جاتا بھائی۔ خلیفہ آنن فانن اس کا علاج کرتا ہے۔ اور اسی طرح کر کے میں اس کی بھی مثال دیتا ہوں، حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جب خوارج کے ساتھ جہاد کے لیے تشریف لے گئے ان کے ساتھ لڑنے کے لیے، تو آپ نے کیا کیا تھا؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مناظر بنا کے بھیجا تھا، میں آپ جاؤ جا کے ان کے ساتھ مناظرہ کرو، اور آپ کا مناظرہ جو ہے انتہائی دلچسپ ہے، پڑھنے لائق ہے، وہ پڑھنا مانگتا ہے وہ مناظرہ۔ ایسے زبردست دلائل آپ نے ان کو خاموش کروا دیا، ان کے پاس جواب ہی کوئی نہیں تھا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے فرمان شریف کا، آپ کی بات کا جواب ہی کوئی نہیں تھا ان کے پاس، خاموش ہو گئے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب فاتح بن کے واپس آتے ہیں، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دیا، حضور ان کے پاس جواب کوئی نہیں، سارے لاجواب ہو گئے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ تب مولا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تلوار نکالو اور ان کا علاج شروع کر دو۔ خلیفہ یہ کرتا ہے بھائی، خلیفہ جو ہے وہ کبھی فتنے کو پنپنے نہیں دیتا، خلیفہ جو ہے وہ فتنے کو بڑھنے نہیں دیتا۔ جب حکمران جو ہے وہ بے دین ہو، خلیفہ نہ ہو اوپر بیٹھا ہوا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ فتنے کو بڑھاتا ہے، فتنے کو پھر سیکورٹی دے گا، فتنے کو پھر جناب حفاظت دے گا، تحفظ دے گا فتنے کو، اس کے لیے پولیس کھڑی کرے گا، اس کے لیے رینجر کھڑی کرے گا۔ آج آپ پورے پاکستان میں دیکھ لیں، یہاں پر جتنے بھی رسول اللہ علیہ السلام کے دین کی بات کرنے والے ہیں ان میں سے کسی کو سیکورٹی میسر ہے یہاں پر؟ لیکن یہاں پہ آج کوئی کمینہ کھڑا ہو کے بدبخت گستاخی کر دے، اس کو سیکورٹی بھی میسر ہوگی، اس کے پیچھے آگے پیچھے سارے کے سارے اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، سارے اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے۔ تو بے دین حکمران ہمیشہ فتنے کو پنپنے دیتا ہے، فتنے کی حفاظت کرتا ہے، فتنے کا تحفظ کرتا ہے جی۔ لیکن خلیفہ جو ہے وہ ایسا نہیں کرتا۔ جو میں نے ایسے بات کر دی تھی آپ کے سامنے کہ خلیفہ جو ہے مناظرے کا حل بھی، یہ چیلنج کا، یہ فتنے کا، ان ساری چیزوں کا علاج بھی خلیفے کے پاس ہی ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ مبارکہ میں کیا ہوا تھا؟ جب منکرین ختم نبوت نے انکار کیا تھا ختم نبوت کا، اور دعویٰ کیا تھا مسیلمہ دجال کذاب نے اپنے لیے نبی ہونے کا، اللہ اکبر کبیرہ، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ 11 جھنڈے باندھے ہیں، صحابہ کرام علیہ رضوان کے 11 لشکر روانہ کیے ہیں۔ کہیں کہ میں تو ادھر سے معاملہ نمٹا کے تو نے بھی ادھر ہی جانا ہے، تو نے ادھر سے معاملہ نمٹا کے تو نے بھی ادھر جانا ہے، سارے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جمع ہو جانا، اور وہاں جا کر اس کا کلا کما کرنا ہے تم نے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنے ہزار صحابہ کرام علیہ رضوان وہاں گئے، 36,000 منکرین ختم نبوت کو وہاں ان کا علاج ہوا، باقی قیدی ہوئے۔ فتنہ ایک ہی دن کے اندر ختم ہو گیا۔ ایک دن مطلب یہ کہ جتنے دن جنگ رہی
سارا معاملہ ختم ہو گیا، منکر ختم نبوت قتل ہو گیا، اس کے سارے چاہنے والے قتل ہو گئے، باقی جو بچے سب کو باندھ کے یمامہ سے حضور کے صحابہ مدینے لاتے ہیں، سب نے کلمہ پڑھ لیا، کہیں پہ مسیلمہ دجال کے ماننے والا بندہ ہی کوئی نہیں رہا۔ یہ تو بے دینوں کی حکومت ہو تو مرزا قادیانی پھلتا پھولتا ہے، یہ تو بے دینوں کی حکومت ہو تو مرزا قادیانی جناب اتنی ساری کتابیں لکھ لیتا ہے، ہاں جی، وہ جیسے بھی لکھے، نام تو ہے نا اس خنزیر کا کتابوں پر، اتنی کتابیں لکھ لیتا ہے، اور جناب ہر آئے دن اس کے ماننے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ فتنے کو سنبھالنے والا، فتنے کو پنپنے دینے والا، فتنے کو بڑھانے والے ہمیشہ بے دین حکمران ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح کر کے یہ تو آ گیا کردار حکمرانوں کا، کہ حکمران جو ہیں، حکمران انسان کا بچہ ہو، ہیں جی، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر جناب معاملات سدھار کی طرف جاتے ہیں، معاملات اصلاح کی طرف جاتے ہیں۔ جب حکمران جو ہے وہ خود بے دین ہو، اسے پتہ ہے بھی یہ شغل لگا رہے گا تو میرا کام بنے گا، تو وہ پھر شغل میں اپنی حکومت بڑھانے کے چکر میں وہ پھر فتنے کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ پھر جب حکمران بے دین ہو نا، یہ سچی بات ہے، پھر اہل حق کی قدر نہیں رہتی، اہل حق کی قدر نہیں رہتی۔ اہل حق جو ہے نا، پھر وہ خس و خاش حق کی طرح ایسے بہہ رہے ہوتے ہیں سیلاب کے پانی میں۔ جیسے وہ دیکھیں نا، ایک بندہ تھا، وہ دھوبی تھا کوئی، اس کو کہیں سے ہیرا مل گیا، ہیرا اسے ملا تو اب وہ بڑا سارا تھا، اب اس بیچارے کو کیا پتہ یہ ہیرا ہے، وہ لے کے آتا، اس کے ساتھ گدھے کو نہلاتا تھا، وہ کھڑکھڑ نہیں پھرتے جیسے ہیں، وہ پانی بہاتا اور اس کے ساتھ مارتا، اس کی میل اتارتا تھا، جیسے ہم نے وٹے رکھے ہوتے ہیں پاؤں پوچھنے کے لیے، وہ والا وٹا جناب اس نے وٹے کے طور پہ استعمال کر رہا ہے، اس کو کھرکنے کے طور پر۔ ایک سنار گزرا وہاں سے جوہری، اس نے دیکھا، اس نے کہا بڑا عجیب بندہ ہے، اس نے کہا جی وہ یہ بیچو گے پتھر بیچو گے؟ اس نے کہا یار اس جیسے ہزاروں پڑے ہوں آپ وہیں سے اٹھا لو۔ اس نے کہا یہ ذرا تھوڑا سا گدھے کو پھیر کے نرم ہو گیا نا، یہ والا مجھے ٹھیک رہے گا۔ اس نے کہا کتنے کا؟ اس نے کہا 2 روپے کا۔ اس نے کہا توڑی خیر 2 روپے کا لاؤ۔ اب اس بیچارے کو کیا پتا، لیکن اس کی نظر میں یہ پیسے زیادہ مل رہے تھے، لیکن حقیقت کے اندر اس کے پیسے کم تھے، کچھ بھی نہیں تھا۔ 2 روپے کیا قیمت ہے یار ہیرے کی۔ اس نے جیسے لیا ہاتھ میں رکھا تو وہ سارا ٹوٹ گیا، کچرے ہو گئے، ٹکڑے ہو گئے۔ اس نے پوچھا، ہیرے سے پوچھا کیا ہوا تجھے؟ گدھے کو ملا جا رہا تھا تب ٹھیک تھا، میرے ہاتھ میں ہے قدردان کے ہاتھ میں تو پانی ہو گیا، ذرہ ہو گیا، کیا ہوا تجھے؟ اللہ اکبر۔ وہ ٹوٹا ہوا ہیرا بولا، اس نے کہا وہ تو دھوبی تھا، گدھے کا مالک تھا، اس کو میری قیمت کا پتہ نہیں تھا، اور تو جانتا تھا، تو نے بھی میری ناقدری کی ہے، 2 روپے کا خریدا ہے جی۔ جب ہیرا جو ہے نا وہ گدھے والے کے ہاتھ میں اور ظالم جوہری کے ہاتھ میں آ جائے، پھر اس کی قدر نہیں رہتی۔ یہی حساب ہے جی۔ جب اوپر بیٹھے ہوئے ایسے ظالم ہونا، پھر اہل حق کی قدر نہیں ہوتی۔ جب اوپر بیٹھا ہوا اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ ہو، اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ نے دیکھا کہ اس کے وزیر مشیر جو ہیں علماء کو بڑی تنگ نظری سے دیکھتے ہیں، علماء کو دیکھتے ہیں تو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ کی اس طرح مجمع لگا ہوا تھا، آپ عالم ربانی تھے، مجدد تھے اپنے وقت کے، حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ مجدد تھے۔ آپ رحمہ اللہ سے بیٹھے ہوئے ہیں، وزیر مشیر سارا دربار لگا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا یار، ایک وزیر کو فرمایا نماز کے مسائل تو سنا ذرا۔ اب وہ وزیر بیچارہ حضور نہیں آتے، دوسرے سے پوچھا تو سنا، کسی کو نہیں آتے۔ اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ نے فرمایا اچھا بھی میں تمہیں وقت دے رہا ہوں، اتنے وقت کے اندر تم نے مجھے یہ سارے سنانے ہیں، کسی کو نہ آئے تو حکومت ختم، اس کی نوکری ختم اس کی۔ لو جی پھر کیا تھا، جیسے دربار سے نکلے فوراً جناب ایک بندہ جو ہے نا ایک عالم کے دروازے پہ پہنچا ہوا ہے، دروازے پہ دستک دے رہے ہیں، جا کے کہتے ہیں حضور نماز کے مسائل سیکھنے تھے، وضو کے مسائل سیکھنے تھے، غسل کے مسائل ہی سکھا دیں آپ ہمیں، کچھ جنازے کی دعائیں سکھا دیں ہمیں۔ ایک رات میں سب کا علاج ہو گیا۔ اب جب سب نے جا کے ان کو استاد مان لیا تو سارے سیدھے ہو گئے۔ اب اپنے استاد کے خلاف تو کوئی کتا ہی بول سکتا ہے، اپنے استاد کے خلاف تو کمینہ اور گھٹیا جو ہے نا وہی بول سکتا ہے، وگرنہ غیرت والا بندہ اپنے استاد کے خلاف نہیں بولتا۔ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ سب کے دل میں قدر آ گئی جی اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ کی اس تدبیر پر۔ حاکم تدبیر والا ہو، مدبر ہو، یہاں بے تدبیر ہے، وزیر بے تدبیر، تو بتائیں اجاڑا ہی کرے گا نا، پھر لوگوں کا عوام کا اجاڑا کرے گا، سب کو بے دینی کی طرف لے جائے گا۔ تو یہ ایک طبقہ ہے حکمرانوں کا، بھائی حاکم خلیفہ ہو تو پھر فتنے
پنپتے نہیں ہیں، فتنوں سے نپٹا جاتا ہے، ان کو ختم کر دیا جاتا ہے، فتنے جڑ سے اکڑ جاتے ہیں۔ بتائیں نا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں کیا ہوا تھا؟ منکرین ختم نبوت کھڑے ہوئے، سب کا کلام کما کر دیا، بالکل صفایا کر دیا۔ مرتدین کھڑے ہوئے، سب کا صفایا کر دیا، ہیں جی۔ پھر یمن کے اندر وہ عورتیں کھڑی ہوئی تھیں، ہیں فتنہ ارتداد کی، وہ عورتیں جو ہیں رنڈیاں، ان کا فتنہ ختم کر دیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ منکرین نے زکوٰۃ کا ختم کر دیا، مرتدین کا ختم کر دیا، منکرین نے ختم نبوت کا ختم کر دیا، ہیں جی۔ سارے فتنے ختم کر کے صرف 2.5 سال کے دور کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دین کو وہیں کھڑا کر دیا جہاں میرے آقا علیہ السلام کے ظاہری زمانہ مبارکہ میں تھا۔ بتائیں تو بھائی اصلاح جو ہے نا اس سے ممکن ہے، خلیفہ سے ممکن ہے۔ تو دوسرا بندہ جو ہے جس کا خلاف اصلاح میں بڑا ہاتھ ہوتا ہے وہ ہے عالم، اور ہمارے ہاں عالم جو ہے وہ خود لڑتے پھرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کشتیاں ہو رہی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ مناظرے ہو رہے ہیں، ایک دوسرے کو چیلنج دیے جا رہے ہیں، جبکہ دشمن جو ہے وہ ہمارے گلے کاٹنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، اور ہم جو ہے ابھی تک یہ طے نہیں کر پا رہے کہ ہاتھ کہاں پہ رکھنا ہے، دھنی پہ رکھنا ہے یا اوپر رکھنا ہے، چھاتی پہ رکھنا ہے۔ بتائیں اسی بات پہ لڑے جا رہے ہیں۔ اور یہ جو فرقہ اہل حدیث ہے، ان کے تو پورے دین کی بنیاد جو ہے وہ صرف رفع دین پہ کھڑی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی ان کے جھونگے میں کوئی شے ہے ہی کو نہیں، صرف رفع دین، صرف رفع دین جی۔ ایک مولوی دیکھا میں نے ایسا احمق، نعوذ باللہ، قرآن سر وہ ہے بھی چنگا بھلا بھینسا جاموش ہے، قرآن سر پہ رکھ کے کہہ رہا ہے، کہتا جی خدا کی قسم جو رفع دین نہیں کرتا اس کی نماز ہوتی کوئی نہیں۔ میں نے کہا جب اس طرح کر کے تم فروعی مسائل کو بیان کرو گے تو پھر تو تمہارے نزدیک یہی بھائی مسئلہ یہ خود ضنی ہے، اور ضنی مسئلے پہ تمہارا قسمیں اٹھانا عجیب احمق پن ہے تمہارا بھی۔ ویسے بہت دریدہ دہن ہو اور دلیر ہو گئے ہو تم بھائی، ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کے جو صحابہ کرام علیہ مردوان بغیر رفع دین کی نمازیں پڑھتے رہے، کسی کی نماز نہیں ہوئی، آج کے تیرے جیسے دولہے مولے کی نماز ہو گئی ہے، ان کی نماز نہیں ہوئی، ہیں؟ عجیب سوچ ہے، ویسے عجیب فکر ہے ان کی بھی، ان کا پورا دین اسی رفع دین پہ کھڑا ہوا بس، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ مولویوں کا یہ معاملہ ہو گیا، ان کی وجہ سے بھی سارا فساد ہے۔ یہ خیر خواہ ہیں اسلام کے لیکن احمق ہیں۔ کیا ہیں؟ احمق ہیں۔ ہر دوسرے چوتھے دن کہیں کوئی لڑائی شروع ہو جائے گی، ہیں جی، جس وجہ سے امت نے کھڑے ہونا ہے اس چیز کا بیان نہیں کریں گے، جو تکلیف لے کے عوام بیٹھی ہوئی ہے سامنے اس کا بیان ہی نہیں کریں گے، ممبر چپ ہے، ہیں جی۔ آج کل لڑکے، نوجوان لڑکے جو ہیں دین کے معاملے میں شکوک و شبہات کا شکار ہیں، دین کے معاملے میں شکوک و شبہات کا شکار ہیں، لیکن ممبر جو ہے وہ کیا بیان کر رہا ہے، وہ آپ کے سب کے سامنے ہے، وہ کیا بیان کر رہا ہے، اس کو بیان کرنے کی مزید حاجت کوئی نہیں کہ کیا بیان ہو رہا ہے۔ ممبروں پہ آپ چلے جائیں، مولوی صاحب کی تقریر سنیں، وہ 12 تقریریں 18 تقریریں سے آگے نہیں جاتے، ابھی بھی 12 تقریریں۔ ابرار خطابت، جس بندے کی علم کل جمع پونجی ابرار خطابت ہو، بتائیں کیا بنے گا آگے۔ ایک جگہ بیان کرنے گئے تو ایک مولوی صاحب بیٹھے دوسرے مولوی کو گالیاں دے رہے تھے، میں نے کہا خیر تو ہے حضرت، کیوں غصہ کر رہے ہیں آپ؟ کہتا ہے جو تقریر میں پکا کے آیا تھا اس خبیث نے کر دی ہے۔ کہتا جو تقریر میں پکا کے آیا تھا گھر سے وہ اس نے کر دی ہے۔ میں کہا آپ تھوڑی سی اور پکا لیتے ہیں، اگر اس نے بھنڈی گوشت پکایا تھا تو آپ عربی گوشت پکا لیتے، کیا تھا اس میں؟ اپنے علم کو توسع نہیں دینا، خود مطالعے کی ہمت نہیں پیدا کرنی، جی میں جو پکا کے آیا تھا وہ اس نے کھا لیا، میرے والی رہ گئی کچی۔ عجیب فکر ہے ویسے۔ تیسرا طبقہ جو ہے وہ ہے صوفیاء کا، جنہوں نے اصلاح کرنی ہے، جنہوں نے اصلاح کرنی ہے، اصلاح میں جن کا عمل دخل ہوتا ہے۔ تو آج کے دور کے صوفیوں کو آپ دیکھ لیں وہ کیا کر رہے ہیں، ان کے نزدیک دین کا سب سے بڑا رکن جو ہے نا وہ قبر کی چادر ہے، قبر کی چادر۔ اچھا ویسے یہ بھی عجیب سوچ ہے کہ قبروں پہ چادریں جو ہے نا، بابا جی جب تک زندہ رہے تو پھول والے کپڑے نہیں پہن سکتے تھے، پہن سکتے تھے؟ بابا جی کے لیے ریشم کے کپڑے جائز ہیں کسی مرد کے لیے ریشم کے کپڑے جائز، لیکن جیسے بابا فوت ہو گیا تو اس کی قبر پر ریشم کی چادریں اور پھولوں والی چادریں ہیں، اور جناب پشم والی چادریں، اور جناب ساتھ پہ وہ کیا کہتے ہیں جھلر بھی لگے ہوئے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے۔ میرے امام، میں سچی کہہ رہا ہوں، آج کے یہ جو لوگ اپنے آپ کو بریلوی کہتے ہیں نا، ان میں اکثر 80% لوگ امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمہ اللہ کی تعلیمات سے ہٹے ہوئے لوگ ہیں، امام کی تعلیمات کو نہیں مانتے۔ کون ہے؟ میں جی کھٹا ٹیٹ رضوی ہوں۔ تو کون سا کھٹا ٹیٹ رضوی ہے بھائی؟ ٹنا ٹن، میں نے کہا ٹنا ٹن کیا ہوتا ہے بتا ذرا تم۔ ٹی ٹی ایس ہے بھائی، میں نے کہا مطلب ٹکے کا بھی نہیں تو ہیں؟ ٹی ٹی ایس کیا مطلب ٹکے کا بھی سنی نہیں ہے تو؟ عجیب نظام ہے۔ تو بھائی درباروں پہ ابھی دادا صاحب رحمہ اللہ کا عرس گزرا ہے،
یہاں سے لوگ ڈھول بجاتے ہوئے چادریں لے کے جا رہے ہیں، ڈھول بجاتے ہوئے چادریں لے کے جا رہے ہیں۔ کل ایک دوست یہاں بیٹھے ہوئے تھے، سعید بھائی آئے ہوئے تھے، وہ بتا رہے تھے، کہتے جی ایک جگہ پہ کلخانی پہ گئے تو کہتے ہیں وہ بندہ دف لے کے آ گیا کلخانی پہ۔ میں نے کہا تو اس میں کیا ہوا بھائی، دف لے کے آ گیا؟ میں نے کہا داتا صاحب رحمہ اللہ کے فوت ہونے کے دن ڈھول کوٹنا جائز ہے، ناچنا دھمال ڈالنا جائز ہے، تو اس کے ابے کو کون سے کیڑے پڑے تھے؟ اس کے ابے کے لیے دف بھی جائز نہیں ہے، داتا صاحب پہ ڈھول جائز ہے، اس کے ابے کے لیے جائز کو نہیں۔ یہ کیا طریقہ ہوا بھی آپ کا؟ کہتے جی وہ لے کے آ گیا، کہتے جی وہ نات خاں ایک کھڑا ہوا تو کہنے لگا لگیاں نے موجہ ہوں لائی رکھی سونیا، یہ ہو جائے چولاں نبھائی رکھی سونیا، اسی بندے پتر کو نہیں بننا، تو ہی سانو سیدھے راہ لائی رکھی سونیا۔ تو کہتے جی یہ کہہ کے لوگوں نے پیسے دینے شروع کر دیے۔ انہوں نے کہا واہ یار موج لگی تو ہم بھی لگائیں بھائی، پیسے انہوں نے پھینکے۔ دوسرا بیٹھا ہوا تھا، وہ کہتے ہیں اس نے بھی کہا کہ یار یہ لگیاں نے موجوں پہ پیسے مل رہے ہیں تو کیوں نہ میں بھی وہی موجیں لگا لوں۔ وہ کہتے جس کا ابا مرا تھا وہ غصے سے کھڑا ہوگا، کہنے لگا خدا خراب کرے تمہیں، میرا ابا مر گیا تمہاری موجیں لگی ہوئی۔ میں نے کہا تیرا ابا مرے نات خاں پڑے میں موجیں لگیاں نے موجوں لائی رکھی سونے تو تجھے غصہ آ جاتا ہے۔ میں نے کہا حضور کا سارا دین رخصت ہو گیا ہے، نات خاں پڑھ رہے ہیں لگیاں نے موجوں لائی رکھی سونے خبیثہ، تو وہاں کیوں نہیں بولا؟ وہاں کیوں نہیں بولا تو؟ وہاں چپ ہو کے پیسے پھینک دے تو، تیرا ابا مرے، یہاں خلیفہ مر گیا یار، خلیفہ نہیں رہا ہمارے پاس، 200 سال سے امت محروم بیٹھی ہوئی ہے، اور تو جناب تجھے رونا بھی آیا تو کس بات پہ؟ دکھ بھی آیا تو اپنے ابے پہ آیا ہے، حضور کے دین رخصت ہونے پہ نہیں آیا۔ خلافت کی جو ہے نا وہ پوری عمارت ہی توڑ دی گئی ہے، اس پہ دکھ نہیں آیا تجھے۔ کہتے لگی نہیں موجوں لائی رکھی سونے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو بہرحال یہ دوسرا طبقہ، تیسرا طبقہ جو ہے وہ صوفیاء کا ہے۔ تو اس وقت خام صوفی بیٹھے ہوئے ہیں جن کو دین کی فکر ہی کوئی نہیں۔ ان کے نزدیک سب سے بڑا رکن جو ہے وہ بابے کی قبر کو غسل دینا ہے۔ بیٹی ننگے سر گھوم رہی ہے بازار میں، بابے کی قبر پہ 700 غلاف چڑھے ہوئے، بابے کی قبر پہ 700 غلاف چڑھے ہوئے۔ میرے امام کہتے ہیں صرف ایک غلاف کافی ہے، وہ بھی نشانی کی لوگوں کو پتہ چلے یہ بزرگ کا مزار ہے۔ تو بھئی جہاں پہ اوپر گنبد بن گیا ہے وہاں بھی ابھی ضرورت کھڑی ہے غلاف کی؟ کوئی ضرورت نہیں ہے غلاف کی۔ یہاں پہ غلاف ٹھوکے جا رہے ہیں جناب، بہت منت مان رہے ہیں غلاف کی، کوئی منت کوئی نہیں غلاف کی، منت مان رہے ہیں دربار کے غسل کی، جناب ہلدی کے ساتھ غسل دے رہے ہیں، ہلدی کے ساتھ غسل۔ میں نے کہا لوگوں کو بتانا کیا چاہتے ہو یار؟ بابے کو بہت سٹے پھٹے لگی ہوئی ہیں، کیا بتانا چاہتے ہو؟ ہلدی سے غسل، دربار کو پہلے ہلدی مل رہے ہیں قبر کو، بتائیں۔ عرق گلاب کے ساتھ غسل ہو رہا، کئی ٹن جمع ہوتے ہیں وہاں پہ، ٹرکوں کے ٹرک آتے ہیں عرق گلاب کے، بتائیں۔ اس کے ساتھ پھر وزیر مشیر آ رہے ہیں غسل دینے کے لیے۔ جو قوم ایسی بیہودہ کاموں میں مبتلا ہو جائے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پھر حق کا کام لینا چھوڑ دیتا ہے، وہ قوم پہ بیکار ہو جاتی، کسی کام کی نہیں رہتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں اگر تم میرے دین کا کام نہیں کرو گے نا، میں اور بندے لے آؤں گا، مجھے تمہاری حاجت ہی کوئی نہیں، میں اور بندے لے آؤں گا، ان کو کھڑا کروں گا، وہ کام کریں گے میرے دین کا پہ۔ آج وہی کچھ ہو رہا ہے، اتنے بڑے بڑے پیر سارے اسی کام میں لگے ہوئے ہیں، نعوذ باللہ۔ ایک میں نے قبر کو دیکھا، قبر اتنے بڑے عالم کی، لیکن اس کی قبر پر کیا ہے؟ غبارے نہیں ہوتے، وہ اڑ رہے ہیں، غبارے اڑ رہے ہیں دربار پر، مزار پر۔ بتائیں کیا بتانا چاہتے ہو؟ ہمارا بابا کھلاڑی ہے، ہمارا بابا فوت ہونے کے بعد بچہ ہو گیا ہے کہ غباروں کے ساتھ کھیلتا ہے؟ اگر تم نے باہر والے لوگوں کے لیے کھڑے کیے ہیں، یہ تو میں کہتا ہوں حقیقت والی بات ہے، قبروں کو سجا سجا کے انہوں نے وہ بات ہی ختم کر دی ہے کہ بندہ جائے اور اس کو عبرت ہو، آخرت کے مرنے کی تیاری کرے۔ میرے آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ میں تم جب قبروں پہ جاؤ نا، دیکھو قبروں کو دیکھو، تمہاری آخرت کی یاد تمہیں تازہ ہو۔ قبر تو اس لیے ہے، یہاں پہ ایک پیر تھا، وہ مرا نہیں تھا، اس کے مرنے سے بھی پہلے پوری قبر تیار کر دی گئی، 4 حصے اس کے کمرے میں لگائے گئے جہاں پیر نے دفن ہونا تھا۔ ایک پیر کے، یہ حضرت بیٹھے ہوئے ہمارے سامنے فیض بھائی، ایک پیر کو ملنے کے لیے گئے تو وہاں انہوں نے بتایا کتنے کروڑ کی جگہ لے رکھی ہے پیر کے لیے؟ 4 کروڑ کی پیر کے دبنے کے لیے جگہ لے رکھی، حساب لگائیں گے آپ؟ 4 کروڑ کی جگہ پیر کے دفن ہونے کی، اور حضور کے دین کے لیے 1 ٹکا نہیں ہے ان کے پاس۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رحم فرمائے اس امت پر، سچی بات ہے۔ حکمرانوں کو دیکھ لیں، علماء کو دیکھ لیں، صوفیاء کو دیکھ لیں، تینوں طبقے جو ہیں، انہی تینوں طبقوں کی وجہ سے دین نے قائم ہونا تھا، دین نے غالب آنا تھا۔ یہی تینوں طبقے جو ہیں وہ کام نہیں کر رہے جو کرنے والا تھا، تینوں نقصان کر رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ ہم نے بات اس آیت پہ ہو گئی کہ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور دین میں ٹیڑھ چاہتے ہیں، دین میں ٹیڑھ چاہتے ہیں۔ تو ٹیڑھ چاہنے والے 2 طرح کے طبقے،
ایک طبقہ وہ ہے جو معاند ہے، وہم کافرون، اللہ تعالیٰ نے وہم بالآخرۃ کافرون، وہ آخرت کا انکار کرنے والے ہیں، اور دوسرا طبقہ جو ہے ہیں مسلمان، خیر خواہ بنتے ہیں اسلام کے، لیکن حقیقت کے اندر وہ اسلام کا نقصان کر رہے ہیں، اسلام کا نقصان کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں طبقوں سے اسلام کی حفاظت فرمائے۔